خود بات کی نا سٹارٹ سے، تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا، ایسا ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے انصر علی. موجودہ دور کے اندر کفر اور شرک کے فتوے اس طرح تقسیم ہو رہے ہیں کہ جیسے وہ ویلے نہیں ڈالتے اس طرح. خاص طور پر یہ مرزا انجینئر تقسیم کر رہا فتوے، یہ ساحل عدیم ہے. اور خدا را عربی کی کتابیں پڑھی، چاہے انگلش ٹرانسلیشن ہو چاہے اردو ٹرانسلیشن، عرب اسکالرس کی پڑھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 10%، 20%، 30% کوٹا ہے، اور ایک فرقہ تو ایسا ہے آپ سب کو پتا ہے کون سا ہے، 90% شرک کے اوپر مبنی ہے ہمارا. یہ اور باتیں توحید کی کریں گے، نیچے سارا شرک. وہ امت مسلمہ کی اکثریت کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں. تو مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے کوئی نہیں. امت مسلمہ کو کلمہ گو مشرک کہتے ہیں. جی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیا نبی علیہ السلام بھی یہی سوچتے تھے؟ کیا ان کے فرمان بھی یہی ہیں امت کے بارے میں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یا یہ لوگ اپنی خواہش نفس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، یا کسی اور وجوہات کی بنا پر یہ کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے حدیث یہ ذرا ملاحظہ کریں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میرے بعد کفر کرے گی، وہ سورج چاند پتھروں بتوں کی پوجا نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اندر کفر بھی ہوگا، شرک اصغر بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ شرک اکبر کریں. شرک اکبر ان کے اندر نہیں پایا جائے گا. شرک اکبر ایسی چیز ہے جس کی بنا پر بندہ کسی کو مشرک کہہ سکتا ہے. شرک اصغر میں کسی کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. شرک کی ایکٹیویٹی تو پرفارم ہوئی لیکن اس کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے اندر. جیسا کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی ایک کفر اور شرک کی ایکٹیویٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے کو ہم مشرک اور کافر کہنا شروع کر دیں گے. شرک اصغر گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ یہ ایکٹیویٹی کرتا ہے یا یہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے کفر اور شرک کر دیا، اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. کافر بندہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کلمے کا انکار نہ کرے، اور مشرک بندہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کا انکار نہ کرے. یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کی امت میں نہیں ہیں. یہ جتنے فتوے لگائے جاتے ہیں یہ جھوٹے فتوے، اور یہ فتوے لگانے والوں کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ شرک کا فتویٰ لگانے والا وہ مشرک ہو جائے گا. اگر کسی بندے کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور وہ بندہ مشرک نہیں ہے تو فتویٰ لگانے والا مشرک ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ کافر نہیں ہے اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تو فتویٰ لگانے والا کافر ہو جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں میں آپ. تو اس لیے سوچ سمجھ کے اپنی زبان کھولنی چاہیے. بلکہ پہلی بات تو ضرورت کیا ہے فتوے لگانے کی؟ بھئی آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ نے اپنے بارے میں جواب دینا ہے اللہ کو، اپنے فعل کے ذمہ دار. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو دوسرے لوگوں کے اوپر دروگا بنا کر نہیں بھیجا. تو یہ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں سب؟ کیوں فتوے لگا رہے ہیں بندے بندے کے اوپر؟ اپنے علاوہ سب کو مشرک، سارے مشرک ہیں جی، ایسی مسلمان ہیں بس. تو یہ صرف جہالت ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے. اہل علم اور اہل حکمت بندہ کبھی ایسے کام نہیں کرتا. اب آگے اگلی روایت ملاحظہ کریں. اسے امام طبرانی، امام بہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا. حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرہ انور پر ایسے آثار دیکھے جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا. یا رسول اللہ یہ کیا آثار ہے جو میں آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا دو امور کا مجھے اپنی امت کے بارے میں خطرہ ہے. نمبر 1 شرک، اور نمبر 2 شہوت خفی. ہر چند کے وہ چاند سورج اور بتوں کی پوجا نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شرک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا شہوت خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندے کو اپنی
خواہشات نفسانی میں سے کوئی شہوت پیش آئے تو وہ اس کی موافقت اختیار کرے اور روزہ ترک کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے، یہ ڈر ہے کہ یہ شرک اصغر میں مبتلا ہوں گے، ریاکاری اور خواہشات نفسانی میں مبتلا ہوں گے، وہ بھی شرک اصغر کی قسم ہے۔ اب فجر کا ٹائم ہوا، ایک بندے نے اذان سنی اور اس کے بعد کمبل اوپر لے لیا اور سو گیا، نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو اس نے چھوڑ دیا اور اپنے نفس کا حکم مان لیا، تو اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کو معبود بنانا، خواہشات کی پیروی کرنا۔ ایک بندے نے روزہ چھوڑ دیا اپنی خواہش نفس کے تحت، تو یہ اس چیز کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں۔ اور اعمال کے اندر ریاکاری کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ سجدہ کرے اور دیکھے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنا سجدہ طویل کر دے، فرض کریں 5 سیکنڈ کا سجدہ اس نے 10 سیکنڈ لگا دیے، تو یہ 5 سیکنڈ کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے۔ اسی طرح تہجد پڑھنے والا ہے تو ایسے باہر بیٹھے باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے میں اب جاتا ہوں، میں نے سونا ہے، صبح تہجد کے لیے اٹھنا بھی ہے، حالانکہ چھپ کے کرنے والی بات ہے، تو اس کا بھی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ کوئی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ جگہ جگہ پہ وہ اعلان کرتا ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، بھائی میں نماز کا ٹائم میں نے نماز کے لیے جاؤں، بندے کو وہ بتائے گا کہ میں نمازی ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے یہ کام کیا ہوا، تو میں نے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اس کے بارے میں وہ اپنا ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ مطلب کہ ریاکاری رچی بسی ہوئی ہے ہماری امت کے اندر، بندے کے اندر۔ اور دنیا داری میں دیکھ لیں تو ہم لوگوں کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح دینداری کے جو معاملات ہیں، جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ پھر یہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں برا آدمی نہیں ہوں، میں اچھا آدمی ہوں۔ اب دیکھ لیں فیس بک، سوشل میڈیا کے اوپر بندہ اچھی پوسٹیں کرے گا، کتنی اچھی پوسٹیں کرے گا، حدیث سے قرآن کی آیتیں شیئر کرے گا تاکہ لوگ اس کو اچھا خیال کریں۔ یہ نہیں کوشش کرتا کہ یار جو میرے پاس آئی ہیں میں ان کے اوپر عمل بھی کروں، بس اس کو دیکھتا ہے اور اس کو شیئر کر دیتا ہے، لوگوں کو شیئر کرتا ہے کہ یار یہ اچھی چیزیں ہیں، میں اس قسم کا آدمی ہوں۔ یہ سب ریاکاری کے فعل ہیں۔ اب سب سے مین چیز ہے انسان کی نیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاکار ہے یا نہیں، اور نیت کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ، آپ اور میں نہیں جان سکتے۔ اس لیے کسی بندے کے اوپر فتویٰ لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کی نیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ فعل کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے۔ تو بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم فتویٰ لگاتے ہیں تو ہم پہلی بات ادھر ہی جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ آگے اس کی نیت کیا ہے وہ تو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم جھوٹے ہو گئے کیونکہ ہم نے بغیر دلیل کے فتویٰ لگایا، بغیر سند کے فتویٰ لگایا، اس کی نیت کو جانے بغیر فتویٰ لگایا، تو یہ لوگ مارے گئے۔ اگلی حدیث امام حبان نے اس کو روایت کیا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خدشہ ہے وہ ایک ایسے آدمی کا ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ اس پر اس قرآن کا جمال بھی دکھائی دیا۔ اندازہ کریں کہ اس کا جمال بھی اس کے چہرے پہ نظر آنے لگا، اور جب تک اللہ نے چاہا وہ غیروں کے مقابلے میں اسلام کا پشت پناہ بھی بنا رہا۔ بعد ازاں وہ اس قرآن سے دور ہو گیا، اسے اپنی پشت پیچھے پھینک دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا، اس پر شرک کا الزام لگا دیا۔ اے اللہ کے نبی، ان دونوں میں سے کون شرک کے زیادہ قریب ہوگا؟ شرک کا الزام لگانے والا یا جس پر شرک کا الزام لگایا گیا؟ آپ نے فرمایا شرک کا الزام لگانے والا۔ اندازہ کریں سرکار فرما رہے ہیں کہ شرک کا الزام لگانے والا اس فتوے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس لیے بغیر دلیل کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا جب تک آپ کو اس کی نیت کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ جی یہ میرا خدا ہے، کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے، یا سورج چاند ستارے کسی بت کی طرف اشارہ کر کے، ٹھیک ہے جی وہ تو کافر ہے، اس نے اقرار کر لیا۔ ایک بندہ مخفی ہے، ایک بندے کی نیت کے اندر ایک چیز ہے، اس کو کوئی دوسرا بندہ کیسے جان سکتا؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ دلوں کی باتوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر آپ کیوں ان کے دل کی بات جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ کو کیا پتا اس چیز کا؟ اگلی روایت کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تمہارے بارے میں خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے مال نامہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ریاکار بندوں سے فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دنیا میں دکھلاوا کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ شرک اصغر کے بارے میں سرکار نے فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا شرک اصغر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے بارے میں فرمایا یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہی ریاکاری ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اور یہ نیت کے اوپر مبنی ہے۔ پھر بتا رہا ہوں آپ، تو اس بیس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ شرک اکبر تو سرکار نے فرمایا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ اس کو پہچاننا نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے
جیسے سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی ہو، اس کو دیکھنا مشکل ہے نا، اسی طرح شرک اصغر کو دیکھنا مشکل ہے۔ کوئی بندہ اس کا شرک اصغر کے اندر مبتلا ہے یا نہیں ہے، کار فرما رہے ہیں تقریباً ناممکن ہے اس کو دیکھنا، تو پھر اس بیس کے اوپر فتویٰ کیوں لگانا، کیوں فتوے لگائے جاتے؟ تو یہ صرف جاہلیت ہے، اسلام سے دوری، دین سے دوری ہے، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہو تو ایک ایک لفظ منہ سے نکالتے وقت سوچیں کہ کیا یہ میں ٹھیک نکال رہا ہوں یا غلط نکال رہا ہوں۔ منہ سے کسی دوسرے بندے کے بارے میں لفظ نکلے گا، یا تو اس کی تعریف ہوگی، یا اس کی غیبت ہوگی، یا اس کے اوپر بہتان لگایا جائے گا۔ تو یہ تینوں کیٹیگری ہیں، اور یہ تینوں سے بچیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہاں پہ شرک نہیں آتا۔ اگر دلیلیں پیش کرنی ہے، دلیلیں تو بہت مل جاتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفع نقصان کا مالک میں ہوں، تو اس کو دلیل بنا کے کدھر کدھر فٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر کسی بندے کی تعریف کرنا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اسی دلیل کے تناظر میں دیکھیں نا، جو وہ دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے قرآن کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، پھر بندے کو سمجھ آتی ہے قرآن کا چیز۔ کسی اہل علم سے پوچھ لیں، اہل ذکر سے پوچھ لیں، جاہلوں سے کیا دین سیکھا؟ پھر اگلی روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے، آپس میں لڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ یہ اس چیز کو سنیں، اس کے اوپر ایمان بھی رکھیں۔ یہ اگلی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر کافی ساری روایات ہیں، یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو، قسم اٹھا دی سرکار کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے میرے بعد۔ کدھر ہیں جی لوگ؟ 90% لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ ان لوگوں کو دیکھا آپ نے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سرکار کا فرمان کیا ہے؟ کیا کسی بندے کو مشرک کہہ سکتے ہیں ہم؟ جس نے مشرک کہا اس نے سرکار کی اس حدیث کی مخالفت کی، اس کا انکار کر دیا اس بندے نے۔ بھائی شرک اصغر کی بیس پہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، وہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کو پہچاننا تقریباً ناممکن ہے، کسی بندے کا شرک اصغر پہچاننا۔ سرکار کا فرمان ہے کہ وہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندے کی نیت کیا ہے۔ تو نیت کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو بہتر جانتا ہے، تو پھر شرک کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ اس کو جس مرضی کیٹیگری میں ڈالے، جیسی اس کی نیت ہوگی اسی کیٹیگری میں اس کو ڈال دے گا۔ تو وہ اختیار ہم اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو دیکھا آپ نے کس طرح دلالے سے فتوے لگا رہے ہیں۔ جی مسلمان ہے ہی کون نہیں، جی سارے مشرک ہیں، تو پاکستان میں 90% لوگ مشرک ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق شرک کا فتویٰ ان کے اوپر پلٹے گا، یعنی یہ خود مشرک ہو جائیں گے اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت عطا فرمائے، اپنی زبان کو بڑے دھیان سے استعمال کیا کریں۔ اللہ حافظ۔